امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب حدیث نقل کی ہے، اللہ اکبر، فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی اپنی گائے کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا، سواری کر کے جا رہا تھا، اس نے گائے کو مارا۔ جب اس نے گائے کو مارا تو گائے کہنے لگی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے تو مجھے ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو میرے اوپر سوار ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب کافروں نے سنا کہنے لگے کہ ہم کیسے مانے، ایک گائے بھی باتیں کرتی ہے، ایک گائے بھی بولتی ہے، ایک گائے بھی کچھ آواز کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او کافرو، تم مانو نہ مانو، محمد الرسول اللہ بھی مانتا ہے، میرا یار ابو بکر صدیق بھی مانتا ہے، میرا یار عمر ابن الخطاب بھی مانتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک چرواہا تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری اٹھا کر بھاگنے لگا، وہ چرواہا اس کے پیچھے بھاگا، اس نے بھیڑیے سے بکری چھڑوا لی۔ جب اس نے بھیڑیے سے بکری چھڑوائی تو وہ بھیڑیا گویا ہوا، وہ بھیڑیا بولنے لگا، بھیڑیا اپنی زبان سے کہنے لگا آج تو ان کا رکھوالا ہے، آج تو ان کا چرواہا ہے، کل کو جب ان کا چرواہا میں ہوں گا تو مجھ سے کون بچائے گا ان بکریوں کو۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، کافروں نے کہا سنو جی یہ کیا بات ہو گئی، کوئی بکری بھی بولا کرتی ہے، کوئی بکری بھی زبان سے بولتی ہے، کوئی بکری بھی باتیں کرتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او کافرو، تم مانو یا نہ مانو، میں محمد الرسول اللہ بھی مانتا ہوں، میرا یار ابو بکر صدیق بھی مانتا ہے، میرا یار عمر ابن الخطاب بھی اس بات کو مانتا ہے۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے، وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، یا میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی تصدیق کر دی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی تصدیق کر دی ہے۔ اللہ اکبر، کہ تم مانو یا نہ مانو، میرے یہ دونوں یار یہ بات مانتے ہیں۔ کیا بڑی شان ہے، کیوں نہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی شان عطا فرماتے، کیوں نہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا مقام عطا فرماتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن کے ساتھ یاری لگائی، بچپن کے ساتھ جس کی دوستی تھی وہ ابو بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر سب سے پہلے جس نے تبلیغ کی وہ ابو بکر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بیت اللہ شریف کے اندر سب سے پہلے جس نے خطبہ دیا وہ ابو بکر، سب سے پہلے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد توحید کا علم بلند کیا وہ ابو بکر۔ ہجرت والی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دروازے پہ چل کے گئے وہ ابو بکر۔ اللہ اکبر، ہجرت والی رات 40,000 درہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جس نے ڈال دیے وہ ابو بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے اندر اونٹنیوں کو جس نے پہلے تیار کر رکھا تھا وہ ابو بکر۔ ہجرت والی رات سب سے زیادہ اعتماد جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ ابو بکر۔ ہجرت والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے کندھے پہ اٹھایا وہ ابو بکر۔ جو غار ثور کے اندر پہلے داخل ہوا وہ ابو بکر، جس نے غار ثور کی صفائی کی، اللہ اکبر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا وہ ابو بکر۔ جس نے اپنی قمیض اور پگڑی کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے وہ ابو بکر۔ جس نے ایک سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا وہ ابو بکر۔ ارے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولی میں لٹا کر سانپ ڈستا رہا، اس نے جان کی پرواہ کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کے اندر خلل نہ دیا وہ ابو بکر۔ ارے وہ خوش نصیب جس کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے عطر پہ گرے وہ ابو بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، جن سے پوچھا کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، وہ ابو بکر۔ جن کی ایڑی کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگا وہ ابو بکر۔ ام معبد کے خیمے میں جو سب سے پہلے داخل ہوئے وہ ابو بکر۔ قباء کے اندر جو سب سے پہلے پہنچے وہ ابو بکر۔ قباء کی مسجد کی سب سے پہلی جس نے اینٹ رکھی وہ ابو بکر۔ قباء کے مقام کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر کو تان کر جس نے خادم اور مخدوم کا بتا دیا وہ ابو بکر۔ مسجد نبوی
نبی کے سب سے پہلے جس نے اینٹ رکھی وہ ابو بکر، اللہ اکبر، ریاض الجنت کی جگہ جس نے سب سے پہلے خرید کے دی وہ ابو بکر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے اپنی بیٹی کو پیش کیا وہ ابو بکر، سب سے پہلے قرآن کے حافظ حضرت وہ ہیں حضرت ابو بکر، اللہ اکبر، غزوہ بدر کے اندر حضور کے ساتھ ابو بکر، غزوہ احد و حنین کے ساتھ میرے آقا کے ساتھ ابو بکر، فتح مکہ کے ساتھ میرے آقا کے ساتھ وہ ابو بکر، غزوہ حدیبیہ کے اندر جو مشورہ دیا، صلح حدیبیہ کا مشورہ دینے والے وہ ابو بکر، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری وقت تک جو یار رہے وہ ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے ایمان کی جس نے حفاظت کی وہ ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا جس نے سب سے پہلے تحفظ کیا وہ ابو بکر، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جس نے جہاد کا علم بلند کیا وہ ابو بکر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ الرسول بنے وہ ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر جس نے 17 نمازیں پڑھائیں وہ ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ، امیر المومنین، حاکم وقت بنے، بادشاہ وقت بنے وہ ابو بکر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر جس نے عمل کیا وہ ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے شاہی خزانے سے اپنا کفن بھی نہ بنوایا وہ ابو بکر، جو اپنے پرانے لباس کے اندر جس نے حکم کیا کہ میرا کفن بنایا جائے وہ ابو بکر، اللہ اکبر، جو آج بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ رسول اللہ میں سو رہی ہیں وہ ابو بکر، قیامت والے دن دائیں طرف جس کو پکڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے وہ ابو بکر، حوض کوثر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوں گے وہ حضرت ابو بکر، جنت کے 8 دروازے جن کو پکاریں گے وہ ابو بکر، جس کو بغیر حساب کتاب کے اعلان ہو جائے گا کہ جنت کے اندر چلے جائیں وہ ابو بکر، جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ایک بندہ ہے جس کے احسان کا بدلہ تو نے قیامت کے دن دینا ہے وہ ابو بکر، اللہ اکبر، اس کائنات کے اندر اللہ کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بعد جس کا سب سے زیادہ مقام بلند ہے وہ ابو بکر ہے۔